امام کے پیچھے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے نماز کی پہلے نیت کرنی ہے اور پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب امام تکبیر تحریمہ کہے گا یعنی اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے یعنی ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ امام اس کے بعد سورت ملائے گا یعنی سورت پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ یعنی کہ امام کے سورہ فاتحہ کی قرات شروع کرنے سے پہلے آپ نے ثنا پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ امام قرات کرے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا اس وقت۔ اس کے بعد پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح امام جس طرح پڑھے گا یعنی وہ آہستہ آواز میں پڑھے گا، آپ نے بھی آہستہ آواز میں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا آپ نے، بلکہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے امام کے پیچھے جب کھڑے ہونا ہے، امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا اور آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام سجدے میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ آپ نے سٹارٹ میں پڑھی تھی، اب آپ نے دوسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی کہ جب آپ نے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے امام کے پیچھے اسی طرح جس طرح امام کھڑا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، کھڑے ہو کے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام سورت ملائے گا، آپ نے اتنی دیر میں خاموش رہنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، آپ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام نے بھی پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، یعنی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب دو رکعتیں ہو گئی ہیں، دوسری رکعت میں جب بیٹھنا ہے تو التحیات امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے۔ اب بالفرض وہ فرض ہی دو تھے، مثال کے طور پر جیسے فجر کی نماز تھی تو اس کے دو فرض تھے، تو اب جب التحیات پڑھنی ہے تو آپ نے التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھ لینا، دعا بھی پڑھ لینی۔ امام بھی التحیات بھی پڑھ لے گا، درود بھی پڑھ لے گا، دعا بھی پڑھ لے گا، اور اس کے بعد جب امام سلام پھیرے گا آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ بالفرض اگر آپ پہلے مکمل کر لیتے ہیں، سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو اب آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے اور امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام سلام پھیرے گا تب آپ نے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بالفرض اگر ایسا معاملہ تھا کہ وہ 3 رکعتوں والی نماز تھی جیسے مغرب کی نماز ہے، تو اب آپ نے جب التحیات میں دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو التحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام بھی اپنی التحیات کو مکمل کر لے گا تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دے گا آپ نے بھی امام کے ساتھ رکوع کر دینا ہے۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے سارا میں بتا چکا، پہلے سجدے میں اس طرح، پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے امام کے ساتھ، سجدے کی تسبیح آپ نے رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، اٹھتے وقت امام سمی اللہ لمن حمیدہ اور آپ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ پہلے سجدے میں جاتے وقت تکبیر بھی کہنی ہے، اٹھتے وقت تکبیر بھی کہنی ہے، دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیحات بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعتیں جیسے مغرب کی ہیں تو 3 فرض مکمل ہو گئے، پھر آپ نے بیٹھ کے اسی طرح التحیات
درود اور دعا پڑھ کے مکمل کر لینی ہے۔ بالفرض اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں یا عصر کے 4 فرض ہیں یا پھر عشاء کے 4 فرض ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ایسے کرنا ہے کہ جب دوسری رکعت میں التحیات پہ بیٹھے، پھر اس کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب تیسری رکعت جب پڑھنی ہے اس میں صرف امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں اس طرح مکمل کر لینی ہے۔ چوتھی رکعت میں پھر جب دوبارہ کھڑے ہونا ہے، یعنی 3 پڑھنے کے بعد پھر التحیات پہ نہیں بیٹھنا، ظہر کی نماز ہوگی یا عصر کی ہوگی یا عشاء کی ہوگی، تو اس میں تیسری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد چوتھی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی میں بھی امام صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، آپ نے اس وقت بھی کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد جب امام رکوع کرے آپ نے بھی امام کے ساتھ رکوع کر لینا ہے، جب امام سجدے کرے اسی طرح امام کے ساتھ آپ نے سجدے کرتے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر کے 4 رکعتوں کو پورا کر لینا ہے۔ اب جب سلام پھیرنا ہے نا، چاہے 2 رکعتوں والی نماز ہو، 3 رکعتوں والی نماز ہو، 4 رکعتوں والی نماز ہو، جب سلام پھیر رہے ہیں تو سلام والی جو کلمات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کلمات امام بھی دہرائے گا اونچی آواز سے، تو آپ بھی امام کے پیچھے ہیں، آپ نے بھی آہستہ آواز سے یہ کلمات دہرانے، یعنی یہ والے کلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آپ نے پڑھنے، تو اس طرح آپ کی نماز امام کے پیچھے پوری ہو جائے گی۔ بالفرض اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کو نماز یاد نہیں ہے، تو اگر اس کو نماز یاد نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز یاد کرنے کی کوشش کرے، نماز کوئی مشکل بات نہیں ہے، نیچے آپ کو نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نماز یاد کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، تمام بچے بچیاں عورتیں مرد جو بھی پڑھنا چاہیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو نماز بھی یاد کروا دوں گا، اگر کرنی ہے قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد اس طرح کر سکتا ہے، یا تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے یاد کر لے، کسی اور کے پاس پڑھنا چاہے یاد کرنا چاہے تو اس طرح یاد کر لے۔ جس عرصے میں اس کو یاد نہیں ہوتی یا کسی کو اگر نماز اس طرح یاد نہیں ہے تو اب جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کے لیے پھر یہ میں بات ایک اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے پھر ایسا ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو اپنی نماز کی نیت کر لیں کہ میں نماز کون سی پڑھنے لگا ہوں، ظہر پڑھنے لگا ہوں، فجر پڑھنے لگا ہوں، عصر پڑھنے لگا ہوں، مغرب پڑھنے لگا ہوں، عشاء پڑھنے لگا ہوں، جمعہ پڑھنے لگا ہوں، اور اس میں جب نیت کر لے گا اور امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کر لے گا، اس کے بعد چاہے پوری نماز میں کچھ بھی نہ پڑھے، بس جیسے جیسے امام کرتا جائے ویسے ویسے امام کے ساتھ کرتا جائے، اور جس طرح امام نماز مکمل کر دے اسی طرح امام کے پیچھے نماز کو مکمل کر دے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ نماز کی نیت کر کے امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کر کے امام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اگرچہ اس نے سبحانک اللہ نہیں پڑھی، اگرچہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ ویسے بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، سورت ویسے بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، رکوع میں جاتے وقت اگرچہ اللہ اکبر نہیں کہا، رکوع سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد نہیں پڑھا، سجدے کی تسبیح اس نے نہیں پڑھی، سجدے میں جاتے وقت نہیں تکبیر کہی، کوئی بھی تسبیح اس نے نہیں پڑھی، نہ رکوع کی، نہ سجدے کی، نہ کوئی تکبیر کہی اس نے، نہ ہی دوسری رکعت میں بیٹھے تھے تو التحیات پڑھی، درود بھی نہیں پڑھا، دعا بھی نہیں پڑھی، کسی رکعت میں یعنی کہ کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی جب امام کے پیچھے وہ نیت کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو جس کو نماز نہیں آتی ہو وہ اس طرح امام کے پیچھے نماز ادا کرے اور نماز کو یاد کرنے کی کوشش کرے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ایج زیادہ بھی ہو گئی ہے، عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے، تب بھی یاد ہو سکتی ہے، آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو یاد کروا دوں گا، یا پھر جیسے آپ کے لیے یاد کرنا ممکن ہو تو آپ اس طرح یاد کریں اور نماز ادا فرمایا کریں۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔